والا۔ واللہ فضل، اور اللہ نے برتری دی، بعدکم تمہارے بعض کو، علی بعض بعض پر، پھر رزق میں، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا تو نہیں وہ لوگ جنہیں برتری دی گئی، بِرَادِّ رِزْقِهِمْ اپنے رزق کو لوٹانے والے، عَلَى مَا مَلَكَتْ ان پر جن کے مالک ہوئے، أَيْمَانُهُمْ ان کے دائیں ہاتھ، فَهُمْ فِيهِ تو وہ اس رزق میں، سواء برابر نہ ہو جائیں، أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ تو کیا اللہ کی نعمت سے وہ مکرتے ہیں۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ اور اللہ نے بنائی تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری جانوں سے، یعنی تمہاری جنس سے، ازواجم بیویاں، وجعل لکم من ازواجکم اور پیدا کیے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے، بنینا بیٹے، وحفدتن اور پوتے اور نواسے، ورزقکم اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، افبالباطل یؤمنون تو کیا باطل ہی پر وہ یقین کرتے ہیں، وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کا ہم یکفرون وہ انکار کرتے ہیں، ویعبدون اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا اس کی، جو ما لا یملک لہم رزقا جو اختیار نہیں رکھتا ان کے لیے روزی دینے کا، یہ ان کی عبادت کرتے ہیں، من السماوات والارض شیئا ولا یستطیعون آسمانوں اور زمین سے کچھ اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں، فلا تضربوا تو تم نہ ٹھہراؤ، للہ الامثال اللہ کے لیے مثل، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی، تو جنہیں رزق کی برتری دی گئی ہے وہ اپنا رزق اپنے غلاموں باندیوں پر نہیں لوٹاتے کہ کہیں وہ رزق میں ہمارے برابر نہ ہو جائے، اگر ہم اپنا مال ان کو دیں گے تو ان کے پاس بھی مال زیادہ نہ ہو جائے، وہ ہمارے برابر نہ ہو جائے، تو کیا صرف اللہ کی نعمت سے مکرتے ہو۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی۔ اس آیت میں بڑے نفیس اور دل نشین انداز میں بت پرستی کا رد کیا گیا ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی ہے، تو تم میں کوئی غنی ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی نادار ہے، کوئی مالک ہے، کوئی مملوک ہے، تو جنہیں رزق کی برتری دی گئی وہ اپنا رزق غلاموں اور باندیوں کو نہیں دیتے کہ کہیں وہ اس کے برابر نہ ہو جائے رزق میں۔ جب تم اپنے غلاموں کو اپنا شریک بنانا گوارا نہیں کرتے تو اللہ کے بندوں اور اس کے مملوکوں کو اس کا شریک ٹھہرانا کس طرح گوارا کرتے ہو؟ بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا لیتے ہو، یا اس کی مخلوق کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، پھر اس کی عبادت شروع کر دیتے ہو، حالانکہ تم اپنے مال میں کسی کو شریک نہیں بنانا چاہتے کہ ہمارے غلام اور باندیاں کہیں ہمارے شریک نہ بن جائیں، ہمارے برابر نہ آ جائیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے عورتیں بنائی تاکہ تم ان سے انسیت حاصل کرو، ان کے ذریعے اپنی ضروریات پوری کرو، اور تمہارے لیے تمہاری عورتوں سے بیٹے پوتے نواسے پیدا کیے جو ضرورت کے وقت تمہاری مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ستھری چیزوں یعنی طرح طرح کے غلوں پھلوں اور کھانے پینے کی چیزوں سے روزی دی۔ تو کیا اللہ کی ان نعمتوں کے باوجود شرک اور بت پرستی پر ایمان لاتے ہو اور اللہ کے احسان کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ علامہ احمد بن محمود نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آیت میں اللہ کی فضل و نعمت سے مراد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یا اس سے وہ نعمتیں مراد ہیں جو اللہ نے ان کے لیے حلال کی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ آسمان سے کچھ دینے کا، روزی دینے کا کچھ کر سکتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، تو تم اللہ کے لیے مثل نہ ٹھہراؤ، بے شک اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر دلالت کرنے والی چیزیں، مختلف قسم کی چیزیں بیان فرمائیں، اور اس آیت میں اللہ نے بتوں کی عبادت کرنے والوں کا رد فرمایا
چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین اللہ کے سوا ایسے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں جو انہیں آسمان سے کچھ بھی روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ وہ زمین کی خشکی دور کر کے اس میں شادابی لانے کے لیے آسمانوں سے ایک قطرہ بھی نازل کرنے پر قادر نہیں، اور نہ ہی وہ زمین سے کچھ روزی دینے کا اختیار رکھتے ہیں، کیونکہ زمین سے نباتات اور پھل نکالنے پر انہیں کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے بت زمین و آسمان میں سے کسی چیز کے مالک ہیں، بلکہ آسمان و زمین اور ان میں موجود ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے، تو تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ مخلوق میں اس کا کوئی مثل نہیں اور تم یہ بات نہیں جانتے۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناهم منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ نے ایک بندے کی مثال بیان فرمائی جو خود کسی کی ملکیت میں ہے، وہ کسی شے پر قادر نہیں، اور ایک وہ ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرما رکھی ہے تو وہ اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے، کیا وہ سب برابر ہو جائیں گے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو شخصوں کی مثال بیان فرما کر شرک کا رد فرمایا۔ اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جو خود کسی کی ملکیت میں ہے اور وہ مالک نہ ہونے کی وجہ سے کسی چیز پر قادر نہیں ہے، جبکہ ایک شخص ایسا ہے جسے اللہ نے اپنی طرف سے اچھی روزی عطا فرما رکھی ہے تو وہ اس اپنی روزی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہے، خفیہ پوشیدہ بھی خرچ کرتا ہے، جیسے چاہتا ہے اس میں تصرف کرتا ہے۔ تو پہلا شخص عاجز ہے، مملوک اور غلام ہے، جبکہ دوسرا شخص آزاد ہے، مالک ہے، صاحب مال ہے، اور وہ اللہ کے فضل سے قدرت و اختیار بھی رکھتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو جب غلام اور آزاد شخص برابر نہیں ہو سکتے، حالانکہ یہ دونوں اللہ کے بندے ہیں، تو خالق مالک قادر رب تعالیٰ کے ساتھ قدرت اور اختیار نہ رکھنے والے یہ بت کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ اور ان کو اللہ کا مثل قرار دینا کیسا بڑا ظلم ہے، اور یہ جہالت ہے۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو